بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان کی زندگیوں کا مقصد وہ ہمارے لیے ایک نمونہ پیش کرنا تھا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ چیز بتائی جائے مثال اور نمونے کے ساتھ کہ دین کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں اور دنیا کے معاملات کیا ہیں اور کیسے چلانے ہیں اور چلتے ہیں۔ اس بات میں کوئی ذرہ شک نہیں کہ یہ کائنات اللہ کے حکم سے چلتی، وہ مالک کن فیکون ہے اور یفعل ما یرید و یفعل ما، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ لیکن اس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا تو یہ دنیا ہم انسانوں کے ساتھ چل رہی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اگر کسی گھر کا ماحول اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حکمران، اس کا قائد، اس کا باپ، اس کا سرپرست، ان کا بڑا بھائی وہ سمجھدار اور عقل مند اور دانش مند انسان۔ اور اگر کسی کوئی ملک وہ تباہی کے دہانے پر ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو اس کا والی وارث ہے یا وہ نکما ہے یا اس کے دل کے اندر کھوٹ یا اس کے دل کے اندر داغ۔ تیسری بات ہی کوئی۔ یہ اللہ نے دنیا کا نظام بنایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت آپ کو ملی، آپ نے دعوت دی، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن جو طاقت، جو پاور چاہیے تھی وہ پاور اللہ کے رسول کے پاس نہیں تھی، جو زور چاہیے تھا اس وقت نہیں تھا۔ زور آور شخصیتیں اور تھیں۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو لوگوں نے عقیدے بنا رکھے ہیں نا کہ اللہ کے ولی جو چاہیں کر سکتے ہیں، یہ کروا سکتے ہیں، یہ ہر چیز پہ قادر ہوتے ہیں، زندگی اور موت ان کے ہاتھ ہوتی ہے، نہیں میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دعوت دینا شروع کی تو مکہ کے حالات کو دیکھا تو کیا پایا کہ یہاں 2-3 فرد ایسے ہیں کہ جن کا طوطی بولتا ہے، جن کے ہاتھ میں حکومت اور سطوت اور ان کے ہاتھ میں دبدبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ سے دعا کی، کیا فرمایا؟
اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ، مکے میں یہ دو بندے ہیں، ایک ابو جہل ہے اور ایک عمر بن خطاب ہے، ان میں سے اے اللہ تجھے جو اچھا لگتا ہے نا، اے اللہ تو وہ میری جھولی کے اندر ڈال۔ اللہ اکبر۔ بس پھر چند دنوں کی بات تھی، پھر معاملات تو اسباب سے چلتے ہیں نا، معاملات تو اسباب سے چلتے ہیں، یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں، کبھی کسی نے ہم میں سے کسی نے کرامت نہیں دیکھی، ہو جاتی ہے کرامتیں، لیکن یہی ہے کہیں سے کوئی حل نکل آتا ہے، راستہ نکل آتا ہے۔ جناب عمر کے بہنوئی مسلمان ہو گئے، اور یہی سب سے پیش تھے اسلام کی مخالفت کرنے میں، مخلص تھے نا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو انسان جتنا مخلص ہوتا ہے نا، وہ 80% اتنا سخت بھی ہوتا ہے۔ جب یہ اپنے دین کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے علاقے کے ساتھ مخلص تھے، تو جو ان کو سمجھ آ رہی تھی اس کے مطابق یہ سخت بھی تھے۔ لیکن جو دانا اور عقل مند انسان ہوتا ہے نا، وہ دانا ہی ہوتا ہے۔ جناب عمر کو پتہ چلا کہ میں تو اس دعوت اور اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو ان کی مخالفت کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ دعوت میرے گھر کے اندر۔ غصے میں تلوار نکالی، اس طرف چل پڑے۔ رستے میں کسی نے پوچھا عمر خیر ہے؟ کہا آج یا محمد نہیں یا میں نہیں، نعوذ باللہ، میرے گھر کے اندر حملہ، میرے گھر والوں کا دماغ خراب کر دیا۔ بات کو مختصر کرتے ہیں، جب سب سے پہلے اپنی بہن کے گھر پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ مومن کا دل یہ قرآن سے نہیں بھرتا۔ جناب عثمان کے واقعے کے اندر آپ کے گوش گزار کی تھی، وہ کہتے ہیں کہ کیسا مسلمان، اگر تمہارے دل پاک اور صاف ہوں، اگر تمہارے دلوں میں واقعتاً ایمان ہو، ما شبعت من کلام اللہ، تو قرآن جتنا بھی پڑھا جائے تمہارا دل وہ قرآن سے نہ بھرے، قرآن سے نہ بھرے۔ اللہ کی کتاب دلوں کے لیے شفا، جسموں کے لیے شفا۔ اور آج کے ہم کیسے مسلمان کہ ہمارا دل وہ ڈراموں سے نہیں بھرتا، فلموں سے نہیں بھرتا، گانوں سے نہیں بھرتا، واٹس ایپ سے نہیں بھرتا، فیس بک اور وائبر سے نہیں بھرتا، یوٹیوب سے نہیں بھرتا۔ یہ ہم جتنی مرضی چلائیں، ساری رات، سارا دن گزار دیتے ہیں، لیکن اگر ہمارا دل پریشان ہوتا ہے تو قرآن کھولنے سے، قرآن پڑھنے سے ہوتا ہے۔ ہم کیسے مسلمان؟ انہوں نے اسلام قبول کیا تو گھر کے اندر، جب گھر میں پہنچے تو چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، تو کان کو جب لگایا تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی۔ اللہ اکبر، پارا اور چڑھ گئے۔ اندر گئے تو اب بہنوئی اس کا جو سٹیٹس ہوتا ہے، جہاں وہ قریب بہت ہوتا ہے وہ دور بھی ہوتا ہے، وہ دور بھی ہوتا ہے، وہ دائیں بائیں ہو گئے۔ بہن سامنے آئی، کیا کر رہی تھی؟ اب جھوٹ کیا بولنا، مومن جھوٹ نہیں بولتا، یہ بات یاد رکھیں۔ مومن جھوٹ نہیں بولتا، جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو حق ہے وہ حق ہے۔ اگر بات درست تھی تو وہ درست ہے، اگر غلطی تھی تو وہ غلط ہے۔ جھوٹ نہیں بولا، کہا کہ میں اللہ کا، وہ جو پڑھ رہی تھی چیزیں وہ اپنے تکیے کے نیچے نکال کر وہ صحیفہ سامنے رکھ دیا، کہا یہ پڑھ رہی تھی۔ کہا سناؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ روایات کے الفاظ ہیں کہ سورہ طٰہٰ کی آیات تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ اللہ اکبر۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی ہم نے یہ قرآن آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا۔ یہ مت سمجھیے کہ یہ قرآن، اس کا نزول اور اس کی تعلیمات پر عمل آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے، کبھی نہیں۔
یہ تو انسان کو مشقتوں سے نکالتا ہے، یہ تو پریشانیوں سے نکالتا ہے، اور یہ انسان کے جسم کی اندر کی تکلیفیں اور بیماریاں بھی دور کرتا ہے، انسان کو دنیا کی بیماریوں اور مشقتوں سے بھی بچاتا ہے۔ عمل کر کے دیکھو۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، اور یہ تو نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرنے والا ہو، اور یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے تم سمجھو کہ یہ فلاں نے لکھی۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اور جس زمین پر تم چلتے ہو، جس پر کھیتی باڑی کرتے ہو، جس نے زمین کو پیدا کیا، بلند آسمانوں کو پیدا کیا، یہ اس کا کلام۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ خود عرش پر ہے۔ اور یاد رکھو تمہاری یہ طاقتیں، تمہاری یہ حکومتیں، تمہاری یہ سرداریاں، تمہاری یہ بڑائیاں، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے نا، کہ کون ہے جو ہمارے آگے آئے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، وہ آسمانوں میں ہو کچھ یا زمینوں میں، وہ زمینوں کے اندر ہو یا آسمانوں کی گہرائیوں میں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، سب کا مالک وہی ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اس کی طاقتیں کتنی ہیں؟ ایک تو آسمانوں سے لے کر زمین کی گہرائیوں تک سب کچھ ہے اسی کا، اور اس کا سسٹم کتنا مضبوط ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور جو تم بولتے ہو وہ کہیں بھی بولو، ایک تو وہ جانتا ہے، جو چھپ کر بولو وہ بھی اس کے علم میں ہے، جو تمہارے دل میں ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہ لا الہ الا ہو۔ لوگوں، سر جھکانے کی جگہ اور شخصیت صرف وہی، اور کوئی نہیں۔ جناب عمر نے بس موقع موقع کی بات ہوتی ہے نا، کسی موقع پر انسان کو ایک چیز سمجھ آ جاتی ہے، دوسرے پر نہیں آتی۔ جیسے یہ کلام سنا تو دل کی جو دنیا تھی نا وہ بدل گئی کہ یار معاملہ جو ہے یہ آسان نہیں ہے، کبھی قرآن سنا نہیں ہوگا۔ ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ اللہ کے رسول جو ہیں وہ ایک غار کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے، یعنی وہاں پناہ کا مطلب اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں ملتے تھے، کیونکہ وہ ملنے جلنے نہیں دیتے تھے کہ یہ کوئی گینگ نہ بنا لے، یہ کوئی پارٹی نہ بنا لے، تو وہاں چھپ کر ملتے تھے۔ تو وہاں جب پہنچے تو کسی نے خبر دی، صحابہ پریشان ہوئے، کہا اللہ کے رسول عمر ہے اور ہاتھ کے اندر ننگی تلوار ہے، ہاتھ کے اندر ننگی تلوار ہے۔ جناب عمر رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشانی کی کوئی بات آنے دو، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آنے دو۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہیں مسلمان ہو گئے۔ یہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے دعا کی، اے اللہ دو بندے ہیں، ایک ابو جہل ہے، ایک عمر بن خطاب ہے، تجھے جو پسند ہے نا، جس میں خیر ہے، اے اللہ وہ تو میری جھولی کے اندر ڈال دے۔ اللہ اکبر، دیکھیں گیم کیسے پلٹتی ہے۔ نکلے تھے قتل کرنے کے لیے، اور نکلے تھے اپنے بہن اور بہنوئی کو اسلام سے دور کرنے کے لیے یا اس پر سزا دینے کے لیے، اور الٹا وہاں جو ہے مسلمان ہو کر وہاں سے واپس پلٹ آئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، جس دن سے عمر نے اسلام قبول کر لیا نا، ما زلنا اعزتا، اس کے بعد مسلمانوں پر کسی کا خوف نہیں رہا۔ مسئلہ تو بن جاتا تھا، انڈیویجول کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ بن گیا، کسی کو کسی نے مار دیا، کسی کو چھیڑ دیا، کسی کو تھپڑ مار دیے، لیکن یہ نہیں کہ جو سمندر اور سونامی چڑھا ہوا تھا نا وہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد جناب عمر نے کہا کہ اب چھپ کر عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیت اللہ میں آؤ، آ کر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھو۔ اس کے بعد صحابہ نے بیت اللہ میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں جناب عمر کی حیثیت کتنی تھی، بندوں کی بات ہے نا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر اللہ نے مجھ پر نبوت ختم نہ کر دی ہوتی تو میرے بعد جو نبی ہوتا نا وہ جناب عمر ہوتے۔
اتنی عظیم اور اتنی جلیل شخصیت. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ موجود ہیں. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں انی لا ادری ما قدر بقائی فیکم. میرے صحابہ مجھے نہیں پتا میں نے تم میں کتنا رہنا. کسی کو پتہ نہیں پتا. اور عقل مند دانا اور دانش مند انسان وہی ہوتا ہے جو صرف آج کا نہ سوچے وہ کل کا بھی سوچے. جو آج کا نہ سوچے کل کا بھی سوچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں. کیا؟ میرے صحابہ لا ادری ما قدر بقائی فیکم. اے صحابہ مجھے نہیں پتا میں نے تمہارے بعد کتنا رہنا ہے کتنا نہیں رہنا. آخر عمر تو ڈھل رہی ہے نا. فاقتدوا بالذین من بعدی. اگر مجھے کسی وقت بھی کچھ ہو جائے تو میرے بعد ان کی اقتداء کرنا. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے جناب ابو بکر اور عمر کی طرف اشارہ کیا. یہ ہے عقل مندی اور دانش مندی. جو بھی بڑا انسان ہوتا ہے نا جس کے ارادے اور جس کی نظر دور ہو تو وہ صرف سارا کچھ خود ہی سمیٹ لپیٹ کر نہیں رکھتا باقی اس کی آگے تربیت بھی کرتا اسے چلاتا ہے کہ میرے بعد سارا سسٹم کہیں دھڑام سے نیچے نہ گر جائے. بلکہ وصیتیں نصیحتیں کہ بھائی کوئی مسئلہ بن جائے تو اس سے مل لینا, یہ ہو جائے تو اس سے مل لینا, اس مسئلے کو اس نے سنبھالنا. یہ عقل مندی. اپنے خلیفے پیدا کرنے, اپنا منہج, اپنا مقصد, اپنا طریقہ, اپنا دستور آگے سکھانا تاکہ جو ایک سسٹم آپ نے ڈیولپ کیا ہے وہ سسٹم کہیں ختم نہ ہو جائے. میرے صحابہ مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا. اللہ اکبر. اور اللہ کے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ارحم امتی بامتی ابو بکر. میرے صحابہ میری امت میں جو امت پر سب سے زیادہ رحیم شخص ہے نا وہ ابو بکر ہے. بڑا نرم دل ہے. اللہ مومن بڑا نرم دل ہوتا ہے. جناب عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے, اللہ کے رسول جب بیمار ہوئے تو کہا عائشہ سے, عائشہ ابو بکر کو کہو کہ نماز کرائیں. عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول ابو بکر تو بڑے رقیق القلب ہیں, ہمت نہیں ہوگی کہ آپ کے مصلی پر بیٹھے. اللہ اکبر. بات پھر وہی نا کہ جو خلیفہ ہے وہ خلیفہ ہے, سسٹم جس نے چلانا ہے اسی نے چلانا ہے. اللہ کے رسول جناب عائشہ کو ناراض ہوئے, کہا میرے معاملات میں دخل اندازی کرتی ہو. مجھے نہیں پتا کہ ابو بکر کا دل نرم ہے یا سخت ہے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو کہو کہ میری جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے. اور واقعتاً عائشہ بھی اپنی جگہ غلط نہیں تھی. جناب ابو بکر جب بھی اللہ کے رسول کے مصلی پر کھڑے ہوتے تو جناب آنکھوں سے پانی بہتا رہتا. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ مسئلہ صرف جناب رسول اللہ کی زندگی کا نہیں تھا, اور مسئلہ تو تھا اس امت کا, مسئلہ تھا اس دین کی تبلیغ کا, اور مسئلہ تھا مسلمانوں کی امت کا کہ جو ہم تربیت اللہ کے رسول نے کی وہ صحابہ تک منتقل ہو اور پھر آگے چلے. یہ نہ ہو جب تک اللہ کے رسول موجود ہیں, جب تک قائد موجود ہے, جب تک کوئی ایک بندہ موجود ہے تب تک ٹھیک, اور جب وہ چلا گیا تو سارا کچھ دھڑام سے نیچے گر گیا. یہ تو بے وقوفی ہے نا, دنیا کا نظام ہے. فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر. سب سے رحیم میری امت میں ابو بکر ہیں. واشدہم فی امر اللہ عمر. اور اللہ کے معاملے میں جو سب سے سخت آدمی ہے نا وہ عمر. ہر چیز پہ کمپرومائز کر جاتا ہے لیکن دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتا. وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان. اور بڑے سب صحابہ حیادار ہیں لیکن جو سب سے بڑھ کر حیادار ہے وہ عثمان ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ امین. ہر امت میں رب ایک امین پیدا کرتا ہے. میری امت کا امین عبیدہ بن جراح ہے. اللہ اکبر. کیا خوش نصیبی ہے ان صحابہ کی, ان شخصیات کی کہ جن کی تعریفیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. کسی کی حیا کی, کسی کے ایمان کی, کسی کے علم کی, کسی کے عمل کی اور کسی کے دین کی. اللہ اکبر. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دین کے معاملے میں بڑے سخت, دین کے معاملے میں بڑے سخت. ہر چیز پر کمپرومائز ہے, دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں.
لیکن ذات کا کیا حال ہے؟ سختی طبیعت میں ہے، دین میں ہے، اپنے لیے نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ مقصد ہے نا، زندگی کا مقصد ہے، ہماری زندگی کا مقصد اپنی ذات ہوتی ہے نا، میں، میری ذات، میری بات، میری جگہ، میری طاقت، میری پاور، میری دولت نہیں۔ جناب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کو کہا جاتا ہے یہ رازدار رسول ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو جتنے منافق تھے نا ان کے نام دیے ہوئے تھے کہ حذیفہ یہ بندہ جو ہے یہ منافق ہے۔ ہر چیز تو ایک کے پاس نہیں نہ ہوتی، ایک بندہ کتنا کچھ کر سکتا ہے، کسی کے پاس کچھ، کسی کے پاس کچھ۔ حذیفہ کے پاس منافقوں کے نام تھے، اور یہ کئی صحابہ کو پتہ تھا، اور جناب عمر کو بھی پتہ تھا۔ جناب عمر کی سیرت کے اندر آتا ہے کہ جناب عمر کی نظر ہر وقت حذیفہ پر رہتی تھی۔ اللہ اکبر! جس جنازے میں حذیفہ موجود ہیں وہاں عمر بھی موجود ہے، جہاں حذیفہ موجود نہیں وہاں عمر بھی موجود نہیں۔ اللہ اکبر! لیکن بات کیا ہے؟ حذیفہ مرتبہ بیٹھے ہوئے حذیفہ کے ساتھ اللہ کے رسول تو فوت ہو گئے۔ کہتے ہیں ایسے ہی سوال کیا، کیونکہ کئی مرتبہ پوچھا، راز تھا نا، اب راز تو نہیں بتایا جاتا۔ کئی مرتبہ عمر نے پوچھا واقعات میں حذیفہ سے، حذیفہ میرا نام تو کئی منافقوں میں نہیں، حذیفہ کون کون بندہ منافق ہے بتا دے یار۔ حذیفہ کہتے ہیں اگر اللہ کے رسول نے مجھے یہ نہ کہا ہوتا کہ راز ہے تو جناب امیر المومنین میں آپ کو کب کا بتا دیتا۔ آپ بیٹھے ہیں، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے صحابہ سے بات کی کہ تم میں سے کس کس کو وہ احادیث یاد ہیں جو اللہ کے رسول نے فتنوں کے متعلق فرمائی تھی، فتنوں کے متعلق فرمائی تھی۔ پریشان ہے او مومن کو پریشانی ہے اپنے دین کی، او مومن کو پریشانی اپنے ایمان کی، او مومن کو پریشانی ہوتی اپنی قبر کی، او مومن کو پریشانی ہوتی اپنی جنت کی، مومن کو پریشانی ہوتی اپنی صداقت کی۔ دنیا کی مومن کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، او یہ تو آج آئی کل گئی۔ حالانکہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہی ہے نا، ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہے، لاکھوں صحابہ موجود ہیں۔ او بتاؤ کسی کو فتنوں کے متعلق حدیث پتہ ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ اگر فتنہ ہے تو ہم بچ جائیں۔ حذیفہ سمجھ گئے، حذیفہ کہنے لگے اللہ کے امیر المومنین ما لک ولہا یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ کیوں پریشان ہیں؟ اللہ اکبر! ان بینک و بینہا بابا مغلقا، امیر المومنین میں نام تو کسی کا نہیں بتا سکتا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، بینک و بینہا بابا مغلقا، عمر ادھر ہے، فتنے ادھر ہیں، اور درمیان میں رب نے ایک دروازہ بنا دیا۔ آپ کو فتنہ نہیں پہنچ سکتا، آپ فتنے کے شکار نہیں ہو سکتے۔ پھر جناب عمر کی طبیعت تھوڑی سی پرسکون ہوئی، اور وہ دروازہ کون تھا؟ اللہ اکبر! وہ دروازہ بذات خود جناب عمر تھے۔ جس دن جناب عمر کی شہادت ہوئی نا، اس دن جناب حذیفہ نے فرمایا، کیا کہا کہ فتنوں کے درمیان اور خیر کے درمیان جو رب نے دروازہ رکھا تھا نا وہ عمر تھے۔ آج وہ دروازہ ٹوٹ گیا ہے، اب فتنے جو ہیں اب وہ دھڑا دھڑ مسلمان اور امت مسلمہ میں آنے شروع ہو گئے۔ یہ بعض بندوں کی خاصیت ہوتی کہ رب نے ان کو خیر اور شر کے درمیان فارق بنا دیا ہوتا ہے۔ وہ خیر کے لیے کھڑے ہونے والے اور شر کے دروازوں کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں۔ باقی جتنے معاملات ہیں ان کی ذات کی ان میں اندر کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! اے عمر ان بینک و بینہا بابا مغلقا، آپ پریشان نہ ہوں، جہاں عمر ہو وہاں فتنے نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر! اور رعب کتنا تھا جناب عمر کا، اور یہ رعب بھی نا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کی طرف سے نہیں ہوتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید میرا مال زیادہ ہوگا تو رعب بڑھ جائے گا، بعض کہتے ہیں شاید میرے تعلقات زیادہ ہوں گے تو رعب بڑھ جائے گا، کوئی سمجھتا ہے کہ شاید میں اونچی کرسی پر بیٹھ جاؤں گا تو رعب زیادہ ہو جائے گا۔ اور رعب دلوں کے اندر ہوتا ہے، اور دل اللہ کے قبضے میں ہوتے ہیں۔ جناب عمر، اللہ اکبر! یا ابن الخطاب، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اے عمر والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا
الا سلک فجا غیرک، اے عمر اگر شیطان تجھے کسی رستے پر چلتا ہوا دیکھ لیتا ہے نا تو اپنا رستہ بدل لیتا ہے کہ اس رستے پر عمر آ رہا۔ اللہ اکبر، یہ ایمان ہے، یہ تقوی ہے، یہ للہیت ہے، ایمان ہے جو انسان کے دل کے اندر موجود ہے۔ شیطان بھی رستہ بدل لیتا ہے، اور روب یہ تو شیطان نہ، شیطان اپنوں پر کتنا روب۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے نا، صغار صحابہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں مکثت سنتن، 1 سال ہو گیا مجھے، 1 سال، کنت اريد ان اسأل عن آیت عمر بن الخطاب، میں جناب عمر سے ایک آیت کے متعلق سوال کرنا چاہ رہا تھا، سوال کرنے کی نیت سے جاتا، لیکن جناب عمر کا روب اتنا تھا کیونکہ عمر چھوٹی تھی، میں جناب عمر کے سامنے بول ہی نہیں پاتا تھا۔ 1 سال گزر گیا، حج کا موقع پھر آیا، تو حج کے موقع میں اب سواریاں چل رہی ہیں، کوئی آگے کوئی پیچھے، کبھی کدھر کوئی کدھر، تو وہاں میں نے موقع پا کر جناب عمر سے سوال کیا، ساتھ یہ بات بھی رکھی کہ جناب عمر 1 سال ہو گیا امیر المومنین، یہ بات میں نے آپ سے پوچھنی تھی۔ آپ نے اب کیونکہ چھوٹے تھے نا تو سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، فرمایا ابن عباس اس میں ڈرنے کی کون سی بات ہے، دوبارہ ایسا مت کرنا، جہاں کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی ضرورت ہو تو بغیر جھجک کے میرے پاس آؤ اور میرے سامنے اپنا مسئلہ رکھو۔ اللہ اکبر، یہ شفقت ہے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور نظر کتنی دور رس ہے۔ حدیث ہے نا، لوگ تو کہتے ہیں اس کی حدیث کے اندر کلام ہے کلام، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، مومن کی فراست سے، کہ مومن جو ہے نا وہ جس چیز کو دور سے بھانپ لیتا ہے نا کسی اور کو پتہ نہیں چلتا۔ ایک بندہ کہہ دیتا ہے یار یہ مسئلہ ایسے ہے، یہ ایسا ہو جائے گا، پاگل ہے انہوں کی پتہ ہے، یہ دیکھو نہیں ہے، وہ دیکھو نہیں ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، خیر وہ مناسب نہیں، وہ بات دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ تو فراست جو ہے نا مومن کی وہ بڑی دور جاتی ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو ہے نا کوئی اسی قسم کے انسان تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے نا ادھر 2 رکعت نماز ہونی چاہیے۔ چند دن گزرے، اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے اللہ کے نبی مقام ابراہیم کو مصلی بنا۔ اللہ اکبر، سوچ کس کی تھی؟ عمر کی تھی۔ لوگ یہ جملہ بولتے ہیں کہ سوچتے عمر تھے، اور وہ سوچ قرآن بنا کر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر نازل کر دیتا تھا۔ جناب عمر اب رنگ برنگے لوگ ہیں، اور اللہ کے رسول کے پاس ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں، اپنے بھی آ رہے ہیں، پرائے بھی آ رہے ہیں، دوست بھی آ رہے ہیں، دشمن بھی آ رہے ہیں، منافق بھی آ رہے ہیں، اور عورت تو عزت ہوتی ہے نا گھر کی، تو آپ گھروں کے اندر استقبال کرتے، کہیں آپ باہر ہیں لوگ وہیں آ کر ملتے، پردے کا سسٹم کوئی نہیں تھا۔ جناب عمر کہنے لگے اللہ کے رسول رنگ برنگے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اپنے تو اپنے ہوتے ہیں، پرائے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، کون کیسا ہے ہمیں تو نہیں پتہ۔ جو ہماری مائیں ہیں نا، جو آپ کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، وہ ہماری ماں ہیں، جہاں وہ ہماری عزت ہیں وہ آپ کی بھی عزت ہیں۔ میرے دل کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے، جو بھی ایرا غیرہ آتا ہے وہ امہات المومنین پر بسا اوقات نظریں اس کی پڑ جاتی ہیں، تو امہات المومنین کو آپ ذرا سائیڈ پر رکھا کریں، کیا کام لوگوں کا جو بھی آئے وہ اس کی نظر جو ہے وہ ہماری عورتوں پر پڑے ہیں؟ یہ ایک عقل مند، دانا اور دانش مند بندے کا کام ہے۔ ہماری طرح کہ اللہ معاف فرمائے دیوس اور بغیرت نہیں کہ ہم خود اپنی عورتوں کو بنا سوار کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہے کہ ایسا نہیں؟ کہہ دیں اگر میری بات غلط ہے، ہم اپنی عورتوں کو جو ہماری عزت ہے، جو ہمارا مان ہے، اور جو ہمارا فخر ہے، اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے ہمیں دی ہے، ہم نے ان کو بے پردہ ہی نہیں، ہم نے ان کو بناؤ سنگھار کروا کے، ان کو خوشبوئیں لگا کے، انہیں دلہنیں بنا کر گلیوں کوچوں اور بازاروں کے اندر بھیج رکھا۔ تف ہے مسلمان تیری دیوسیت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے جنت میں نہیں جائیں گے، مدمن الخمر جو ہمیشہ شراب پیے، وعاق لوالدی جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے، ودیوس وہ بے غیرت آدمی
کہ جس کی ماں بہن بیٹی دنیا کے سامنے پھرتی ہے اور اس کا جو ہے اس کی غیرت جو ہے وہ نہیں پھڑکتی، اس کے اندر اس کی غیرت جو ہے وہ جوش نہیں مارتی، یہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تو کیسا مسلمان، تیری غیرت ہی مر گئی ہے۔ جناب عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا دل نہیں چاہتا کہ جو ایرا غیرہ ہے اس کی نظر امہات المومنین پر پڑے، ان کو دور رکھا کریں، لوگوں سے علیحدہ ملا کریں۔ اپنی رائے تھی نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حکم فرما دیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ۔ اے نبی، اب عمر نے تو پرایوں کی بات کی تھی، آپ کے صحابہ بھی اگر ان کو بھی امہات المائیں ہیں، ان سے بھی کوئی کام ہو تو اب پردے کے علاوہ بات نہیں ہو سکتی۔ ان کو کہو کہ پردوں میں رہ کر اپنی ماؤں سے بات کریں۔ اب ماں اور بیٹوں کے درمیان بھی اللہ نے پردہ قائم کر دی۔ یہ کس کی چاہت تھی؟ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور عورت ہوتی ہے، نبی اللہ کے رسول تھے نا، امہات المومنین نبی تو نہیں تھے۔ عورت کا مزاج اپنا ہے، میری ایک اپنی سوچ ہے، میری ایک اپنی فکر ہے، میری ایک اپنی تربیت ہے، کچھ والدین نے کی، کچھ میں نے حاصل کی، میری سوچ، میری فکر، میرا دماغ اور طرح سوچتا ہے۔ جو گھر میں عورت ہے، جو بیوی ہے، اس کا دماغ اور طرح سوچتا ہے۔ اب ٹھیک ہے وہ امہات المومنین ہیں، لیکن ہیں تو عام عورتیں ہی نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ گھر کی طرف ہوتی تھی، لیکن جیسے دوسرے گھر تھے ویسا گھر اللہ کے رسول کا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول تو اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے، اپنا بھی لوگوں کو دے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ کافی ساری تھی، ایک مرتبہ سب نے پلاننگ کی اور پلاننگ کر کے اللہ کے رسول کو گھیر لیا۔ کس لیے گھیرا؟ ساڑیاں ضرورتیں نہیں پوریاں ہوندیاں، ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ہمیں کپڑے چاہیے، ہمیں جوتے چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں فلاں۔ عورت کا یہی تقاضا ہوتا ہے، اور تو اس کا کوئی تقاضا نہیں ہوتا۔ آج بھی ایسے ہی ہے، بے شمار لوگ صرف بیوی بچوں کی ڈیمانڈوں اور ان کے تانوں کی وجہ سے حرام خوری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ او اللہ کے بندو، چے جائے کہ تم حرام خوری دو نمبری کرو، ان کو سمجھاؤ کہ جنت لینی ہے کہ جہنم لینی ہے کہ جہنم کی آگ لینی ہے۔ ان کو نہیں سمجھاتے، الٹے کام شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو گھیر لیا۔ اب کیونکہ حفصہ بھی امہات المومنین میں شامل ہے تو بات جناب عمر تک بھی پہنچی۔ اللہ اکبر! اب عمر تو عمر ہے، عمر نے کہ پھر سب کو پیغام بھیجا، سب کو اکٹھا کیا، کہا او کم عقلو، تم دنیا کا مال لینے کے لیے اور دنیا کی چیزیں لینے کے لیے نبی کو تنگ کر رہی ہو، اور تمہارے لیے کیا اس سے بڑھ کر تمہیں دنیا کا کھوٹا سکہ نہ ملے، اور تمہارے لیے اس شرف سے بڑھ کر بھی کوئی شرف ہو سکتا ہے کہ تم محمد الرسول اللہ کی گھر والیاں ہو، اسے دنیا کے لیے تنگ کرتی ہو؟ یاد رکھو، کسی دھوکے میں نہ رہنا، کسی دھوکے میں نہ رہنا۔ یہ محمد ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اگر اللہ کی ایک وحی آ گئی نا، ساری اپنے اپنی گھروں کو جاؤ گی اور اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے اور عورتیں دے دے گا۔ پھر نہ کہنا ہو ہم سے کیا ہو گیا۔ اور یہی بات ہوئی، جناب عمر نے ادھر ان کو سمجھایا، ادھر سورۃ التحریم میں اللہ نے آیتیں نازل کر دی، عسیٰ ربہ ان طلقکن، اے عورتوں اگر تم محمد الرسول اللہ کے گھر بھی ٹھہری ہوئی ہو نا، تو اس سے بڑھ کر تمہیں کوئی شرف نہیں ہے، تم دنیا کے لیے تنگ کر رہی ہو۔ عسیٰ ربہ، کسی وقت بھی اس کا رب چاہ سکتا ہے، عسیٰ ربہ ان طلقکن، کہ وہ تمہیں طلاق دے، ان یبدلہ ازواجا، تم سمجھتی ہو کہ تم جو بڑی حور پریاں ہو، خیرا من کننا، اور وہ تم سے بہتر بیویاں اسے دے سکتا ہے، من کننا مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا، اور جن کے ایمان تم سے بڑھ کر ہوں گے، جن کا اسلام تم سے بڑھ کر ہوگا، جن کا حسن تم سے بڑھ کر ہوگا، وہ تم سے زیادہ نمازیں پڑھنے والی ہوں گی، وہ تم سے بڑھ کر روزے رکھنے والی ہوں گی، کوئی کنواریاں ہوں گی اور کوئی جو ہے وہ پہلے سے بیائی ہوں گی۔ اس فکر میں مت رہنا، کسی گمان میں رہو کہ ہم جو ہے جیسے مرضی اس نبی کو ڈھالیں گے۔ ادھر عمر نے نصیحت کی، ادھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیات نازل فرما دی۔
یہ ساری موافقات عمر ہیں جو چاہا عمر نے اور رب نے وہ قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ اتفاقات ہی ہے نا۔ کس وجہ سے؟ یہ جناب عمر کے ایمان کی وجہ سے، جناب عمر کی صداقت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب عمر، یہ نہیں کہ باہری معاملہ ایسا تھا، امیر المومنین بنے نا تو حکم جاری کرتے، کوئی بندہ ایسا نہ کرے، فلاں نہ کرے، ڈھمکا نہ کرے۔ ہیں ہمارے بھی تو ہوتے ہیں نا، ہمارے بھی حکمران، ہمارے بھی افسر ہیں، وہ حکم جاری کرتے، وہ حکم دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں یا میرے بیوی بچے یا شاید میرے ہواری مواری یا میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے قوم قبیلے والے ان کے اوپر نہیں ہوتے۔ دنیا ساری سچ بولے، میں جیسے مرضی جھوٹ بولوں۔ دنیا کوئی ملاوٹ نہ کرے، میں جیسے مرضی ملاوٹ کروں۔ دنیا کسی کا مال جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ نہ کرے، میں اور میری فیملی جیسے مرضی لوٹ کھسوٹ کرے۔ کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، میری مرضی، میں جس کو مرضی آ کر تھپڑ مار دوں، جس کی مرضی بےزتی کر دوں۔ کیوں؟ میں شاہی خاندان سے ہوں۔ ہیں جناب عمر سالم، یہ جناب عمر کے بیٹے کہتے ہیں، جناب عمر جب باہر کوئی حکم جاری کر دیتا تو گھر میں آ کر کیا کہتے؟ انی نہیت کذا و کذا، بیوی بچوں کو اکٹھا کر کے میں نے آج یہ حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور اس چیز سے سارے مدینے والوں کو منع کر دیا ہے۔ وَإِنَّ النَّاسَ يَنظُرُونَ إِلَيْكُمْ نَظْرَ الطَّيْرِ إِلَى اللَّحْمِ، تم عام لوگ نہیں ہو، تم عمر کی فیملی ہو، اور لوگ تم پر ایسے نظر رکھتے ہیں جیسے کوا، چیل اور باز جو ہے نا وہ گوشت کے ٹکڑے پر رکھتے ہیں، ایسے نظر رکھتے ہیں۔ انی لا اجد احدا منکم فعلہ، اگر مجھے پتہ چل گیا نا کہ کسی نے اس حکم کی نافرمانی کی ہے تو جو سزا لوگوں کو ملے گی نا اس سے دگنی سزا خود عمر تمہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہوتا ہے انقلابی لیڈر، یہ ہوتا ہے انقلابی حکمران، یہ ہوتا ہے عدل اور یہ ہوتا ہے انصاف۔ وہ ایسے ہی نہیں کہ جو انسان کہ جس کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہوں اور جس کے لیے کوئی عالی شان محل نہ ہو، مسجد نبوی میں ریت کے اوپر اینٹ کا تکیہ بنا کر لیٹا ہو، لیکن اس کے نام، اس کے روب اور اس کے پیغام سے قیصر و کسریٰ کے جن کی دنیا پر حکومتیں ہوں وہ کانپتے ہوں۔ کیوں؟ کہ جس کا دل اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے کانپ جاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے حکم سے پوری دنیا کے ٹانگیں اور پاؤں جو ہے نا وہ کپکپاہٹ کا شکار کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دل کے اندر رب کا خوف ہو، دل کے اندر رب کا خوف ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فوت ہوئے، اب نامینیٹ تو اللہ کے رسول نے نہیں کیا تھا، دو قومیں تھیں، انصار اور مہاجرین۔ انصار کہنے لگے بھئی ایک بندہ ہمارا، انصار کہنے لگے ایک بندہ ہمارا، اور مہاجروں کی طرف سے ایک بندہ، دو بندے ہوں گے، اس طریقے سے ہم جو ہے نا یہ اسلامی سلطنت کو چلائیں گے۔ وہی فراست المومن، مومن کی فراست۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہنے لگے ایک منٹ میری بات کا جواب دو۔ الستم تعلمون ان رسول اللہ قد امر ابا بکر ان یصلی بالناس، ہے تم میں سے کوئی اس بات کا جواب دے کہ جب اللہ کے رسول بیمار ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میری جگہ ابو بکر نماز پڑھائے؟ ہے کوئی اس بات کا انکار کرنے والا؟ فرمایا نہیں۔ کہا تو جو اللہ کے رسول کی سب سے بڑی حکمرانی کی اور طاقت کی اور امامت کی کرسی تھی وہ کیا تھی؟ وہ ممبر اور مصلی تھا۔ اگر دو بندے مراد ہوتے تو اللہ کے رسول پھر دوسرا بھی کہہ دیتے کہ ایک نماز یہ کرائے دوسری فلاں کرائے۔ اللہ کے رسول نے صرف ابو بکر کو ممبر اور مصلی پر بٹھایا تھا۔ یاد رکھو اللہ کے رسول کے بعد بھی اگر کوئی ممبر پر بیٹھ سکتا ہے تو وہ صرف ابو بکر ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ بس لوگوں نے یہ بات سننی تھی، سارے کے سارے بیٹھ گئے، کہنے لگے واقعتاً جس انسان کو اللہ کے رسول نے اپنے ممبر اور مصلی پر بٹھایا ہو، ہم اس کو ممبر اور مصلی سے اتار کر کسی اور کو کھڑا کرنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ یہ ہے مومن، یہ ہے مومن کی فراست۔ لیکن کس لیے؟ دنیا کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، دین کے لیے، اسلام کے لیے، امت کے لیے، امت مسلمہ کے وسیع تر مفاد کے لیے، کہ انسان کو اللہ رب العالمین وہ دانائی اور دانش مندی عطا کر دیتا ہے کہ انسان پھر اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب انسان کے دل کے اندر خلوص پیدا ہو۔ انشاءاللہ جناب عمر کے متعلق اور بھی چند باتیں
انشاءاللہ وہ اگلے جمعے کو اللہ نے زندگی دی، توفیق دی تو ذکر کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی صالح بنائے، نیک بنائے، اور اے اللہ اگرچہ ہمارے کرتوت اس قابل نہیں، ہمارے معاملات ایسے نہیں، اے اللہ ہم تجھ سے دعا گو ہیں، اے اللہ ہمیں ایک اور عمر عنایت فرما دے۔ اور یہ عمر جن کے متعلق غیر مسلموں نے کہا کہ اگر مسلمانوں میں ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو دنیا کے اندر کسی اور مسلک، کسی اور مذہب کی کوئی جگہ باقی نہ رہتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔